اور یہ جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے ایج کی، میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں ان لوگوں کو اچھے سے جانتا ہوں. یہی ہیں وہ جو چاہتے تھے کہ 68 ایئرز کی ایج ہو جائے. ہمیں پیغام دیے گئے، مجھے بھی پیغام دیا گیا کہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو کہیے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی عمر بڑھا دیں تاکہ کھوسا صاحب جو تھے وہ کنٹینیو کریں بطور چیف جسٹس کے. پھر بات نہیں بنی اور اس کے بعد پھر ایکسٹینشن کا پھٹا ڈالا گیا. ہم جیلوں میں تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں جیلوں میں کیا پیغام آتے تھے. ہمیں جیلوں سے نکال کے ہم سے جب آپ باتیں کرتے تھے فارورڈ بلاک بنا دیں، چیف منسٹر بن جائیں، مرضی کے وزیر بنا لیں. وہ کردار یہی ہے. نام نہیں ہم لیتے، زیادہ آگ لگ جائے گی. لیکن مکافات عمل سے کوئی نہیں بچتا. یہ عدالت تو چھوٹی عدالت ہے، اس عدالت سے کیسے بچیں گے؟ ایک صاحب ہیں آج کل، وہ معذرت کرتے ہیں لوگوں سے، وہ معذرت کرتے ہیں لوگوں سے. اچھی بات ہے معذرت کرتے ہیں. میں نے ان سے گزارش کی اس معذرت کا فائدہ نہیں ہے. آپ کے فیصلوں نے پاکستان کی ریاست کی چولیں ہلا دی ہیں. اس معذرت کا کیا فائدہ؟ جائیں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں سے معافی مانگیں. اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پبلکلی اپنی غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو پھر بات کیسے بنے گی؟ میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. آج کہتے ہیں جی الیکشن کرا دو. کرائے بالکل ہونا چاہیے الیکشن، اچھی بات ہے. یہ انصاف ہے، یہ انصاف کے فیصلے ہیں کہ آپ کے ووٹ گنے بھی نہیں جائیں گے اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. بھئی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ آئین کو ری رائٹ کر دیں؟ اگر آئین آپ نے لکھنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. پھر الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر لوگ بیٹھ کے کلموں سے اپنے فیصلے کر لیں. ہم اس نظام کو نہیں مانتے بھائی، ہم نہیں مانیں گے. کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہم نہیں مانیں گے. اور کیا قیمت ہے؟ جانیں دے دیں، یتیمیاں دیکھ لیں، کاروبار برباد ہو گئے. ٹین ایجر تھے جب آئے تھے، بوڑھے ہو گئے، جیلیں بھگت لیں. اس سے آگے کیا ہے مجھے بتائیں. اور یہ شخص کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں. ہم نے تو جمہوریت اور آئین کے لیے جنگیں لڑی ہیں. کون سی حکومت ہے جس میں ہم جیل میں نہیں بھیجے گئے؟ کون سی قیمت ادا نہیں کی ہے؟ تم نے کون سی قیمت ادا کی ہے؟ تم بتاؤ. تمہیں تو پروجیکٹ عمران کو لانچ کیا گیا تھا، 2010 میں بنا تھا، 11 میں لانچنگ ہو گئی تھی اور 21 کے اندر فارغ ہو گیا تھا. 10 سال پروجیکٹ چلتا رہا. تم تو پارٹ آف پروجیکٹ ہو، تم اس کے بینیفیشری ہو. جنہوں نے غلطیاں، ہم نے بھی غلطیاں کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی. ایک بار تو سب نے فیض یاب ہوئے ہیں سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ سے. یہ بار بار ہونا چاہتا ہے. اس کی کیا لڑائی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے؟ اور گلہ تو ہمیں ہونا چاہیے جنہوں نے قیمت ادا کی ہے. اور چیخیں یہ مار رہا ہے، ہم نہیں چیخیں مار رہے. ہم نے کوئی چیخ نہیں ماری. ہم جاتے ہیں تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں. ہمارے گھر والے اس طریقے سے دھاڑے نہیں مارتے. ہم روتے نہیں ہیں. ہم سارے بھگت آئے ہیں اس کو، پورے خاندان. کوئی بھی نہیں رویا. 2.5 دن میں رو پڑے ہو، 2 گھنٹے میں رو پڑتے ہو. یہ تم نہیں بوئے ہوئے ہیں سارے کانٹے. تم نے پارلیمنٹ کو کمزور کیا. جب 2014 میں تم طاہر القادری کے ساتھ مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہلکاروں کے ساتھ مل کے تم باہر دھرنا دے رہے تھے اور جاوید ہاشمی سچ بتا رہا تھا، تم پارلیمنٹ کے خلاف سازش کر رہے تھے. نہیں، تم 22 کروڑ پاکستانیوں کے خلاف سازش کر رہے تھے. نہیں، تم آئین کے خلاف سازش کر رہے تھے. تم نے کمزور کیا ہمیں. تم نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ جب کوئی طاقتور ہاتھ اٹھائے تم اس کے ہاتھ کو روکیں. تم نے ڈیفینسو کیا، دفاعی پوزیشن میں لا کے کھڑا کیا ساری سیاسی برادری کو. تم نے سب کو کہہ دیا کہ چور ہے. ہم کیسے چور ہیں؟ کھربوں روپے کے منصوبے لگے ہیں یہاں پہ. کسی ایک منصوبے کے اندر 8 سال مشرف کے، 4 سال عمران کے، 12 سال اپوزیشن کے، ماشاء اللہ کے 12 سال.
کیوں کوئی جرم ثابت نہیں ہوا؟ جرم کیا تھا؟ بیٹے سے تنخواہ لینی تھی، نہیں لی۔ شرم نہیں آتی؟ فٹے منہ کہنا چاہیے اس موقع پہ۔ یہ ملا بیچ میں سے کوئی موٹر وے، کوئی سکیم تو اٹھاتے؟ سکیم تھا کوئی نہیں۔ تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں، کرپشن کہاں ہوئی ہے بتائیں؟ ساری اس وقت عدلیہ آپ کے ساتھ تھی، صاحبان آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی طاقت آپ کے ساتھ تھی، ججز ایسے لگائے جا رہے تھے، ریٹائرڈ جج لے کے آ رہے تھے خیر سے کہ ریٹائرڈ جج لگائیں گے، ان کو 10 سال سزائیں دلوائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب تبدیلی کیوں لائے؟ یار ہم انسان نہیں ہے؟ ہم نے ٹھیکہ لے لیا ساری زندگی جیلوں میں جانے کا، پہلے ملک بنایا، سارا کچھ ادھر رہ گیا، پھر زیرو سے شروع کیا، پھر ایوب خان آ گیا، اس نے کہا میں بادشاہ سلامت ہوں۔ اس کا کیا تھا پاکستان میں لگا ہوا؟ اس نے ایبڈو کر دیا سیاستدانوں کو، اڑا کے رکھ دیا آئین کو، فرد واحد نے ایک آئین بنایا اور ایک چیف جسٹس نے اس پہ مہر لگا دی کہ یہ آئین ہے، اور اس کے بعد گند شروع ہو گیا۔ گند ہی نہیں ختم ہوا، پھر باریاں آئیں۔ کون سی جمہوریت آئی ہے پاکستان کے اندر؟ جمہوریت تو چلنے ہی نہیں دی کسی نے، اور آخری کھلاڑی تم ہو عمران خان۔ ہماری دشمنی نہیں ہے، لیکن ہم باز نہیں آئیں گے جب تک یہ شخص اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ ہم نے خان صاحب آپ کو راستہ نہیں دینا، ہمارا جتنا زور لگا ہم آپ کو راستہ نہیں دیں گے۔ اگر راستہ لینا ہے اپنی اصلاح کرو، اپنے رویے کو بدلو۔ تم نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کیا، مانتے ہیں، اکیلے نہیں تھے، جرنیل اور جج تمہارے ساتھ تھے، اس لیے گمراہی پھیلی بہت بڑی تعداد میں۔ اب یہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی انتخابات کروائیں، اچھا 2 صوبوں میں انتخابات پرانی مردم شماری پہ، 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں انتخابات نئی مردم شماری پہ، ایسے ملک چلتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ آئین میں لکھا ہے وزیر اعلیٰ اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے، لکھا ہے وزیر اعظم کر سکتا ہے۔ یہ ایبسولوٹ پاور نہیں ہے، یہ بلائنڈ پاور نہیں ہے۔ دنیا کی کسی اتھارٹی کے پاس سوائے بادشاہت کے، کسی جمہوریت میں کسی کے پاس کوئی بلائنڈ پاور نہیں ہوتی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے درست بات کی، ان کی بات ہی نہیں سنی گئی۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے، ججز بحالی تحریک سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت ان کی جدوجہد ہم نے دیکھی ہے۔ انہوں نے سچ کی بات کی، سچ کی بات نہیں سنی گئی۔ بینچز کی بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے، میں اور سلمان جیل میں تھے، 7 مہینے کے بعد میری بیل لگی، مجھے کہا گیا کہ آپ کی بیل ہو جائے گی، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ میں نے انکار کیا، بیل ریجیکٹ کروا دی گئی۔ سارے ارد گرد ہمارے گھوم رہے ہیں، جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ اچھے سے جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے جیل میں، اللہ اللہ کرنے لگے۔ پھر بیل لگی تو وکیل صاحب نے کہا جی جو چیف جسٹس صاحب ہیں جناب کھوسا صاحب، وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، اس لیے بیل نہیں لگانی، ریجیکٹ کروا دیں۔ پھر بیٹھ گئے۔ پھر ایک دن بیل لگ گئی مقبول باقر صاحب کے پاس، تو مجھے لوگوں نے جیل میں کہا تہاڈی بیل ہو جانی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ مرد آزاد ہے، یہ مرد آزاد ہے، یہ جج ہے، ایسے جج ہوتے ہیں، یہ کسی کی بات نہیں سنے گا۔ اگر تمہارا جرم ہوگا بیل خارج ہو جائے گی، کچھ نہیں کیا ہوگا تمہیں باہر نکال دیں گے۔ وہ 2 جج صاحبان تھے، میاں خیل صاحب اور مقبول باقر صاحب، نہ وہ ہمیں جانے نہ ہم انہیں جانے، انہوں نے ضمانت دی۔ اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ وہ 85 صفحے کا فیصلہ پروجیکٹ عمران کے منہ پہ تماچا ہے، تماچا ان کے منہ پہ۔ کس طرح انہوں نے نیب کو ہائی جیک کیا، کیسے نیب کو یوز کیا، نواز شریف اور اس کے ساتھیوں کا سرما بنانے کے چکر میں پاکستان کی معیشت کا سرما بنا دیا۔ سول سرونٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا، بیوروکریسی نے کہا ہم کام نہیں کریں گے، کاروباری لوگوں نے کہا ہم پیسہ باہر لے جائیں گے۔ یہ ہمیں بینچوں پہ بٹھاتے ہیں 12 گھنٹے بغیر کسی وجہ کے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھی، پھر آپس میں لڑائی ہوئی۔ اور بھائی عمران صاحب ہم نے آپ کی لڑائی نہیں کروائی، آپ آپس میں لڑے ہیں، ہم نے تھوڑی لڑائی کروائی ہے آپ کی۔
آپ لڑ پڑے، لڑائی ہونی تھی، یہ ان کو پولیس کی طرح استعمال کرنا چاہتا تھا، کافی دیر کیا، کتنی دیر کسی نے استعمال ہونا تھا، آخرکار استعمال ہونا بند ہو گیا، اور جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کردار ادا سیاست میں نہیں کرنا، جو کہ درست فیصلہ تھا، تو عمران خان صاحب کو عذاب پڑ گیا، کیونکہ لوگوں کو جبر کے رسے سے باندھا تھا۔ بالکل ہم نے لوگوں سے رابطے کیے، ہم کیوں نہ کرتے رابطے؟ آئین میں عدم اعتماد کی شک موجود ہے، یا آئین سے عدم اعتماد کی شک نکالو، یا لوگوں کو ضمیر کے اوپر ووٹ دینے کا حق دو۔